السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کی واقعات میں سے پڑھیں گے قصہ اصحاب کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے 3 سوالات۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پھیلنے لگی تو کفار مکہ سخت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ کفار مکہ نے ایک وفد مدینہ کے قریب آباد یہودیوں کے پاس بھیجا کہ آپ اہل کتاب ہیں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کی کتابوں میں آخر آنے والے نبی کی کیا علامات بیان ہوئی ہیں۔ یہود نے کہا کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھیں، اگر وہ ان کے جوابات دے دے تو جان لے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اور سوال نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ اور سوال نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے؟ کفار مکہ نے واپس آ کر یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کفار مکہ کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، نہ ہی یہود و نصارہ کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالات کے جوابات بتا دیے۔ اس طرح ان سوالات کے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ کے رسول ہونے کا ایک اور ثبوت بن گئے۔ روح کی حقیقت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں بیان کی گئی۔ اصحاب کہف کا بیان سورۃ الکہف آیت نمبر 9 تا 26 اور ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 83 تا 98 میں کیا گیا ہے۔ پہلے ہے اصحاب کہف کا تعارف۔ عربی میں کہف غار کو کہتے ہیں، گویا اصحاب کہف سے مراد غار والے لوگ ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ کہف کی آیت 9 تا 29 میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اللہ جل شانہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ یہ نوجوان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ جب ایک ظالم مشرک بادشاہ نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا تو ان نوجوانوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے ایک کشادہ غار میں اللہ جل شانہ کی پناہ اختیار کی۔ اللہ نے انہیں تقریباً 300 سال سلائے رکھا۔ اس طرح اللہ جل شانہ نہایت غیر معمولی انداز میں ان نوجوانوں کی مدد فرمائی اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ اصحاب کہف کا جغرافیائی محلول۔ اصحاب کہف کے جغرافیائی مقام کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا مقام ایشیا کوچک، ایشیا مائنر کے مغربی ساحل موجودہ ترکی پر رومیوں کی ریاست پیٹرا کا بڑا شہر ایفسوس تھا، جس کا اسلامی نام ترسوس تھا۔ نمبر 2، اصحاب کہف کا مقام اردن کے دارالحکومت کے قریب ایک شہر الرجیب الرکیم تھا، جسے رومی بادشاہ ٹراجان نے 102 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ یہاں ایک کشادہ غار موجود ہے جس میں 8 قبریں ہیں۔ غار جنوباً شمال سمت پر واقع ہے۔ غار کے اوپر 7 ستونوں والی مسجد کے کھنڈرات بھی موجود ہے۔ اردن حکومت نے اس شہر کا نام الرکیم رکھ دیا ہے اور اسے اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے۔ اصحاب کہف کا زمانہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، لیکن زیادہ پیش کی جانے والی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ اس علاقے میں ایک رومی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 98 تا 117 عیسوی ہے، یا پھر بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، جس کا دور حکومت 249 تا 251 عیسوی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے 300 عیسوی بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی اور پوری رومی ریاست عیسائی ہو گئی۔ جب اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت ظالم مشرک بادشاہ کا دور
بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ جل شانہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ایک عیسائی بادشاہ تیوڈوسس کا دور تھا، جس کا دور حکومت 408 تا 450 عیسوی ہے۔ اصحاب کہف کا تاریخی رابط: بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ جل شانہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 70 عیسوی میں جنرل رومی ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے، جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ رومیوں میں ایک ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے۔ وہ اپنے فتح کی ہوئی علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا اور اس حکم کو نہ ماننے والوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ اس طرح ٹراجان نے پوری طرح عقیدہ توحید کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اصحاب کہف کو مشرق بادشاہ کی دھمکی: 102 عیسوی میں ٹراجان نے اردن کو فتح کیا اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوان کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کی قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور ان نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیویوں کی پوجا نہیں کریں گے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ غور و فکر کر لے۔ بادشاہ کو ایک اور علاقہ کا دورہ کرنا تھا، چنانچہ بادشاہ نے نوجوانوں کو دھمکی دی اگر نوجوانوں نے بادشاہ کی واپسی تک بتوں کی پوجا کرنا شروع نہیں کی تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ آگے سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔